تو یہ والا جو فوکس ہے جو بالکل بجا ہے کہ یہ ریگولیٹر کا یہ کام ہے کہ وہ یہ بھی دیکھے کہ اچھی کمپنیز آ رہی ہیں جو سرمایہ کاروں کا جو پیسہ ہے وہ محفوظ رہے. تو میرے خیال میں یہ 3 ریزن ہیں جس کی وجہ سے پرائیویٹ سیکٹر کی لسٹنگ اتنی زیادہ نہیں ہوئی جتنی ہو جانی چاہیے تھی پچھلے 5 سال میں. ٹھیک ہے, فائنل ویو تو سر آپ سے ہی مجھے ملے گا کہ کیا رہا اس بیچ میں جو اتنی زیادہ, حالانکہ سی پیک کی کنٹراسٹ میں سی پیک کو دیکھتے ہوئے بڑی کمپنیز جو سیمنٹ سیکٹر ہمارا بڑا ایکسپینشن میں جا رہا ہے, ہمارا جو آئل, ہمارا جو آئرن سیکٹر ہے وہ بڑا ایکسپینشن میں جا رہا ہے. تو ہم بہت امید کر رہے تھے کہ سی پیک کے ساتھ ہی آپ کی لسٹنگ بھی بڑی زبردست قسم کی شروع ہو جائیں گی, نئے فریش انویسٹمنٹ بھی کافی آئے گی, وہ اتنا لگ نہیں رہا سر. نہیں, اس میں سہیل صاحب کی بات بالکل صحیح ہے کہ ہمارا بھی فوکس ہو گیا ہے کہ لسٹنگ صرف لسٹنگ کی طرح نہ ہو, کوالٹی کی لسٹنگ ہونی چاہیے, تاکہ انویسٹرز نے بھی دیکھا ہے پچھلے سالوں میں کہ ہر طرح کی کمپنیز آ گئی تھیں. اب ہمارے 550 لسٹڈ کمپنیز ہیں. ٹھیک, 550 لسٹڈ کمپنیز میں اگر آپ دیکھیں کہ جو ٹریڈیبل کمپنیز ہیں, جو کہ میں کہہ سکتا ہوں ڈھنگ کی کمپنیز ہیں, وہ 300 ہیں کہ باقی ڈیفالٹرز کاؤنٹر پہ پڑی ہوئی ہیں, سسپینڈڈ پڑی ہوئی ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ جب لسٹ کرنے آئے تھے تو اس لیے آئے تھے کہ لسٹڈ کمپنی نان لسٹڈ کمپنی میں ٹیکس کا ایک ڈفرنس تھا. صحیح, وہ ٹیکس کی وجہ سے آئے تھے, نہیں اس کے کہ ان کو ایکچولی لسٹ کر کے آگے بڑھنا تھا. تو ہم اس طرح کی ریپیٹ نہیں ہونے دینا چاہتے ہیں چیز. ٹھیک ہے, جہاں پہ آپ کوالٹی کمپنی کی اگر آپ بات کرتے ہیں, کوالٹی لسٹنگ کی آپ بات کرتے ہیں, تو آج ہی کے اخبار میں انگلش کے روزنامے میں ایک کمپنی کے بارے میں ایک خبر لگی ہے, اور اس میں یہ کہ اس کے خلاف کچھ کیسز وغیرہ چل رہے تھے اور آپ نے اس کا آئی پی او کے لیے اس کو لسٹ کر لیا. تو کیا اس میں پروویژننگ ہوتی ہے آپ کے اینڈ پہ؟ کیونکہ اس میں بڑی تنقید بھی کی گئی ہے کہ شاید ان کے ڈائریکٹرز نے آپ کو انفارم نہیں کیا تھا پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی مینجمنٹ کو کہ اس کے خلاف کیسز چل رہے ہیں. دیکھیں, بہت ساری کمپنیز ہوتی ہیں جن کے لیگل ایشوز چل رہے ہوتے ہیں. ایکسچینج کے خلاف بھی لیگل ایشوز چل رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود اسٹریٹجک انویسٹر نے 40% لیا. تو ہر کمپنی جب آپریٹ کرتی ہے تو اس کے کمرشل ایشوز ہوتے ہیں. کسی وینڈر سے اس کا جھگڑا ہو گیا, اس نے اس کو پیسے نہیں دیے, کسی کریڈٹ سے, یہ ایک نارمل پروسیس چل رہا ہوتا ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ جو ہمیں انفارمیشن دی جائے اس کی بیسس کے اوپر ہم یہ دیکھیں کہ ساری چیزیں صحیح ہیں یا نہیں ہیں. ایک آئٹم کا ڈیو ڈیلیجنس ایکسچینج نہیں کرتا ہے. ایکسچینج یہ کہتا ہے کہ جو تم نے کہا ہے وہ صحیح طریقے سے انویسٹر تک پہنچا دو, یعنی ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے, پروسپیکٹس میں سب کچھ موجود ہونا چاہیے, ڈیکلیریشن ہو کہ بھائی یہ ہمارے ساتھ سچویشن ہے, اب آپ سوچ لیں انویسٹ کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے. تو یہ تو ایک اسپیسیفک آپ نے اگزامپل دیا تھا. لیکن میں آپ کو لسٹنگ کے بارے میں بتا دوں کہ اس وقت لسٹنگ کے ہمارے پاس 6 ایپلیکیشنز آئے ہوئے ہیں اور تقریباً اتنے ہی انکوائریز آئی ہوئی ہیں. لسٹنگ ڈیفینیٹلی سی پیک سے اس کا تعلق ہے, کیونکہ ہمارے پاس جو انکوائریز آئی ہوئی ہیں وہ اس قسم کی ہیں جیسے ایک فرینچائز ہے فاسٹ فوڈ کا, وہ اپنے ڈبل کر رہے ہیں آؤٹ لیٹس ان ویو کہ یہ جب لاجسٹکس بنے گی پشاور سے لے کے کراچی تک ہائی وے کی تو اس کے اندر اپارچونیٹیز آئیں گی. اسی طرح ہمارے پاس پاکستان کی ایک بہت بڑی آئی ٹی کمپنی, بڑی مشہور, اس کا اپلیکیشن آیا ہے. یہ بالکل نیا باب ہوگا ہماری مارکیٹ کے لیے, ایک آئی ٹی کمپنی, کیونکہ اگر آپ دیکھیں ہمارے پاس نیٹ سال کے بعد ایک خالی رہا ہے, تو ایک نیا چیپٹر شروع ہو رہا ہے. اسی طرح ہمارے پاس آئرن اسٹیل کے ایریا میں کچھ انٹرسٹ آیا ہے, بلکہ اب میرے پاس لوگ انکوائری کرنا شروع کر رہے ہیں. جوائنٹ وینچر کمپنیز جس میں چائنیز پارٹنرز ہیں وہ یہاں پہ ایکسپینشن دیکھ رہے ہیں, اس کی لسٹنگ کے بارے میں بات کر رہے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ اگلے 1 سال میں جو لسٹنگ کی ایکٹیویٹی ہوگی وہ بہت زیادہ آگے سامنے آئی. ٹھیک ہے, انشاءاللہ ضرور. ویڈیو پرمیشن ایک چھوٹے سے بریک کی طرف چلیں گے. ناظرین, پروگرام میں محمد سہیل اور نقوی صاحب پروگرام میں موجود ہیں. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک. نقوی صاحب, ایک انتہائی اہم سوال, اس اسٹاک مارکیٹ ٹریڈنگ میں, اس بزنس میں پروفٹ اینڈ لاس پارٹ اینڈ پارسل ہے اس کا, لیکن ایک عام انویسٹر اسی وقت مارکیٹ میں آتا ہے جب اس کو یہ تحفظ ہو کہ اس کا نفع نقصان کے علاوہ کہیں اور اس کے ساتھ کوئی فراڈ نہ ہو. ٹھیک ہے نا, اس کے اوپر بڑے کمپلائنس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں, ہم شفافیت کے حوالے سے بات کریں. عالم یہ ہے کہ اس وقت آپ کا جو چیف ریگولیٹری آفیسر ہے آپ نے اس کو فارغ کیا, آپ کے جو ڈپٹی مینیجنگ ڈائریکٹر ہے ان کے اوپر FIR کٹی ہوئی ہے, اور الزام جو ہے اس وقت یہی ہے کہ انویسٹرز کے مفادات کے خلاف کام ہوا ہے. تو گڈ گورننس میں, ٹرانسپیرنسی میں آج پاکستان اسٹاک ایکسچینج کہاں کھڑا ہے؟ جی, سب سے پہلے تو آپ نے 2 جو ایشوز کہے ہیں اس کو میں ہینڈل کر لیتا ہوں.
ایک تو جہاں تک چیف ریگولیٹری آفیسر کا تعلق اس کو فارغ نہیں کیا گیا ہے, وہ انڈر انویسٹیگیشن ہے. ایک پرٹیکولر کیس ہوا تھا لاہور میں, اس میں یہ ایشو تھا کہ اس نے کیا یہ ججمنٹ استعمال کیا کہ جب اس کو ایک سرٹن انفارمیشن ملی اس نے وقت ٹائملی ایس سی پی کو بتایا کہ نہیں بتایا. اس کی انویسٹیگیشن میں اس میں جانا نہیں چاہتا ہوں. اس کا تو ابھی وہ مکمل نہیں ہوئی, ابھی بھی آن گوئنگ ہے انویسٹیگیشن چل رہی ہے. اس کا فائنل جو ہے بورڈ کے پاس چلا جائے گا اور پھر ایس سی پی کے پاس چلا جائے گا. اس کا موقف یہ ہے کہ اس نے سارے رولز اینڈ ریگولیشنز فالو کیے تھے, اور صرف کوشچن ہے ججمنٹ کا کہ آج بتانا تھا, ایک ہفتے میں بتانا تھا, 10 دن میں بتانا تھا کہ کس پوائنٹ پہ. تو دیٹ از آل دیئر از. ویری سملر ٹو اسپاٹ فکسنگ اسکینڈل جو آج کل بڑا چل رہا ہے کہ بکی سے رابطہ ہوا نہیں ہوا تو بتایا کہ نہیں بتایا. وہ ایک باریکی ہے اس میں. تو اس لیے کسی پوائنٹ پہ بھی ابھی تک جو میری انفارمیشن ہے ان کی دیانتداری پہ, ان کی انٹیگریٹی پہ کسی نے انگلی نہیں اٹھائی ہے. پہلے تو دوسرے جو آپ نے ہمارے ڈپٹی مینیجنگ ڈائریکٹر کی بات کی تھی, ان کے اوپر ایف آئی آر نہیں کٹا ہے. ایک ایشو آیا تھا ایف آئی آر کٹنے کا, اس میں یہ کہا گیا تھا کہ ایکسچینج کے اندر ایک پرانی بلڈنگیں ہیں کچھ اور نئی بلڈنگ ہے. پرانی بلڈنگ میں کوئی صاحب جو تھے انہوں نے ایجنٹ بن کے لوگوں سے پیسے لیے اور پھر وہ غائب ہو گئے یا پیسے ڈوب گئے. تو ان کو یہ کہا گیا کہ بھئی آپ کو یہ کیوں نہیں پتا تھا کہ یہ صاحب اس میں یہ کر رہے ہیں, فلاں حرکت کر رہے ہیں. تو ان کا موقف یہ ہے اور ایکسچینج کا موقف یہ ہے کہ ہمارا ایک ریگولیٹری پروسیس ہوتا ہے, اس پروسیس کے تھرو ہم وقتاً فوقتاً رپورٹیں لے رہے ہوتے ہیں, اور ہمارے پاس یہ نہیں ہوتا کہ اندر بیٹھے ہوئے ایک ایک کو ٹی وی کیمرہ لگا کے اور سی سی ٹی وی لگا کر دیکھیں. جو جن لوگوں نے ان کے صاحب کے ساتھ ڈیل کیا تھا ان کے پیچھے کون تھے کیا تھے, یہ بھی انویسٹیگیشن ایس سی پی کر رہا ہے. جہاں تک ایکسچینج کا تعلق ہے پوری طرح سے کوآپریٹ کر رہا ہے. ایف آئی اے والے آئے بھی تھے, ان کو کمرہ دکھایا گیا, وہ اسکرین دکھائے گئے جہاں پہ رکھے ہوئے تھے, بند پڑے ہوئے تھے. وہ 2012 یا 13 کے بعد ایکٹیویٹی کچھ نہیں ہوئی تھی, کچھ 2015 میں ایک آدھ کوئی ڈیل ہوئی تھی. تو ساری چیزیں ہم نے دے دی ہیں. ہم پوری طرح, کیونکہ ظاہر ہے کہ جتنی زیادہ ٹرانسپیرنسی ہوگی اتنا ہی زیادہ ایک ٹرسٹ جو ہے وہ بنتا چلا جائے گا. یہ بہت ضروری ہے. اور اس کے ساتھ ہم نے یہی کیا ہوا ہے کہ یہاں پہ ہم نے اپنے بورڈ سے اسپیشل پرمیشن لے کے اپنے جو اسٹاک ایکسچینج کا کیمپس ہے اس میں لکھ دیا کہ یہاں پہ سارے لوگ بروکرز نہیں ہیں. جو بھی اندر داخل ہو, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اندر آگے ایکسچینج کے سب کے بروکر ہیں. اس میں کموڈیٹی ٹریڈرز بھی ہیں اور بھی لیجیٹیمیٹ بزنس کے لوگ ہیں. تو آپ خود اپنے آپ کو بچاتے ہوئے دیکھ کے کام کریں کہ آپ کس سے کام کرنے جا رہے ہیں. اچھا سہیل صاحب, آپ بورڈ پہ لاسٹ ایئر رہے اور 2011 میں پاکستانی اسٹاک 2016 میں پاکستانی اسٹاک ایکسچینج بنتا ہے. کراچی, لاہور, اسلام آباد تینوں مرج ہو گئے. اب کچھ کیسز جو ہیں وہ ڈیفالٹرز کے وہ لاہور اور اسلام آباد کے لوگوں کے زیادہ آ رہے ہیں. اب ظاہر ہے کہ کراچی تو اس وقت نہیں آپ لوگوں کے پاس آیا تھا یا یہاں کی مینجمنٹ کے پاس نہیں آیا تھا. میں جاننا چاہوں گا کیا اس وقت اتنی زیادہ سرویلنس نہیں تھی, کیا ٹرانسپیرنسی نہیں تھی, یا کمپلائنس کی جو ہے اتنی زیادہ ریگولیٹری وہ نہیں تھا, سخت نہیں تھا نظام؟ دیکھیں عمران, ایک تو یہ کہ گورننس جو ہے وہ ہر جگہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, تو بروکر کمیونٹی چونکہ بہت زیادہ ہے, اس میں چھوٹے بروکر بھی ہیں, بڑے بروکر بھی ہیں, تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پورے ملک میں کارپوریٹ سیکٹر میں اور بروکریج کمیونٹی میں گورننس کا ایشو ہے. ٹھیک ہے, اگر یہاں سب کو کہہ دیا جائے کہ آپ نے آج صرف سچ بولنا ہے تو کوئی ایشو ہی نہ ہو. ٹھیک ہے. دوسرا ایشو ہے سائز کا. تو اب یہ دیکھیں جتنے بھی یہ ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں یہ بہت چھوٹے بروکرز ہیں ان ٹرمز آف بیلنس شیٹ. تو ایک حل تو یہ ہے جو ایس سی سی کر رہا ہے. 2016 میں بروکرز ریگولیشن آیا جس میں پیڈ اپ کیپٹل کی ریکوائرمنٹ ہے, جس میں کمپلائنس آفیسر کی اور بہت ساری ریکوائرمنٹس ہیں. تو اس سے یہ ہوگا کہ وہ چھوٹے بروکر جہاں پہ یہ پرابلم ہوتے تھے وہ ویسے ہی ایگزسٹ ہی نہیں کریں گے. اور تیسرا جو آپ نے بتایا کہ یہ ایشو جب لاہور سے جب کراچی ہوا, تو جس طرح میں نے کہا کہ یہ اکثر جو ایشوز چھوٹے بروکر میں تھے, اور چونکہ لاہور اسلام آباد میں چھوٹے بروکرز تھے تو وہاں یہ انسیڈنٹس زیادہ ہو رہے ہیں. تو اب مجھے لگ رہا ہے کہ اس کا حل بالکل ایک ہی ہے کہ سٹیبل, بڑے, ہائیلی ریٹڈ بروکرز ہوں, کیونکہ یہ جس کا میں نام لے رہا ہوں سارے یہ جو فیچرز ہیں اس میں کبھی بھی اتنا بڑا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا پچھلے 15-20 سال میں. ٹھیک. تو نذیر صاحب کیا کر رہے ہیں آپ پھر بروکرز کی جو کمپلائنس کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ جیسے سہیل صاحب نے فرمایا, سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایس سی پی نے آلریڈی ریگولیشنز نکال دیے ہیں جو نوٹیفائی بھی ہوئے ہیں, گزیٹ بھی ہو چکے ہیں, جو کہ اگلے سال کے آخر تک بروکر انڈسٹری کو 3 کیٹیگری میں ڈیوائیڈ کر دیا جائے گا.
پہلی کیٹیگری وہ ہوگی جو سب سے چھوٹے بروکر ہیں، ان کے پاس کسٹڈی نہیں ہوگی اور کیش نہیں ہوگا کلائنٹس کا. اوکے، صرف ٹریڈنگ کرائیں گے وہ خالی اور اپنا کمیشن لیں گے. جی، وہ ڈسکاؤنٹ بروکریج جیسے کہتے ہیں. دوسری کیٹیگری وہ ہوگی جو اپنی کلیئرنگ خود کرا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ وہ فردر کام نہیں کر سکتے، ان کے پاس کسٹڈی ہوگی لیکن ان کی کیپٹل ریکوائرمنٹ بھی زیادہ ہوگی. اور تیسری کیٹیگری وہ ہوگی جسے کہتے ہیں فل سروس بروکرز، جو کہ کارپوریٹ فائنینس بھی کر سکتے ہیں، انڈر رائٹنگ بھی کر سکتے ہیں، انویسٹمنٹ ایڈوائزری بھی کر سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں بروکر کی بزنس بھی کر سکتے ہیں. انویسٹمنٹ بینکر ایک طریقے سے دوسرے ملکوں میں کہلاتا ہے، یہ بروکر ڈیلر کہلاتا ہے دوسرے ملکوں میں. تو اس کی سب سے زیادہ اس کی 100 ملین روپیز کی منیمم کیپٹل کی ریکوائرمنٹ ہوگی. اس کے پاس جو سٹاف ہوگا اس کی منیمم کوالٹی کی ریکوائرمنٹ ہوگی، کمپلائنس کی کوالٹی کی ریکوائرمنٹ ہوگی. تو جو پلان ہے وہ یہ ہے کہ ایک فوکس گروپ کے اوپر ریگولیشن اور اس کی کمپلائنس کو دیکھا جائے، باقیوں کے اوپر سے وہ رسک ہی ہٹا دیا جائے جو کہ عام انویسٹر. تو اس کا مطلب ہے کہ ان ٹرو سینس ہم انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز جو ہے ہم ریگولیشنز کے حوالے سے بھی ایٹ پار اس کے آنے کی کوشش کریں رادر دین کہ ہم صرف مارکیٹ میں انڈیکس کی فگر کو ہی دیکھتے ہیں. نہیں، یہ ود یور پرمیشن انادر بریک، ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ناظرین دوبارہ کنٹینیو کرتے ہیں. ویلکم بیک. پروگرام میں جائزہ لے رہے ہیں پاکستانی کیپٹل مارکیٹس کی پرفارمنس کا اور ندیم نقوی صاحب اور محمد سہیل اس وقت پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. نقوی صاحب، اسٹریٹجک انویسٹر آ گیا آپ کے پاس، چائنیز آپ کے پاس آ گئے ہیں پاکستانی کیپٹل مارکیٹ میں، بہت ہیوج ان کی جو ہے وہ پارٹیسپیشن ہے، ان کی انویسٹمنٹ ہے. سائز کیا ہے، کس طرح کا ان کا انٹرسٹ ہے، اور دوسرے یہ کہ ان کی آنے کے بعد کیا یہاں پہ فائنڈنگز ہیں، وہ ان کے پلانز کیا ہیں اس وقت، اور آپ لوگوں کا کیسا تجربہ ہے ان کے ساتھ کام کرنے کا؟ سب سے پہلے تو یہ کہ 40% جو شیئر ہولڈنگ ہے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی وہ چائنیز کنسورٹیم نے بڈنگ کے ذریعے ہائیسٹ پرائز کا آکشن دے کر حاصل کر لی ہے. اور 10 مارچ سے ان کے 4 ڈائریکٹرز جو ہیں ہمارے بورڈ آف ڈائریکٹرز پہ آ گئے ہیں. اب اس میں کئی چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ سب سے پہلے جو کنسورٹیم ہے وہ ہے کیا، اس میں چائنا فائنینشیل فیوچرز ایکسچینج ہے، پھر شنگھائی اسٹاک ایکسچینج ہے کہ دنیا کا دوسرا سب سے بڑا ایکسچینج ہے، شنزین اسٹاک ایکسچینج ہے دنیا کا 7واں سب سے بڑا اسٹاک ایکسچینج ہے، اور ٹیکنالوجی پلیٹ فارم اس کے پاس بہت اچھا ہے. پھر پاک چائنا انویسٹمنٹ کمپنی ہے جو کہ حکومت پاکستان اور حکومت چائنا کے ساتھ ہے، اور ابھی بینک لمیٹڈ ہے. تو یہ پورا ایک کنسورٹیم ہے. اب اس وقت ان کی 2-3 ایسے میجر ایریاز ہیں جہاں پہ وہ فوکس کر رہے ہیں. ایک تو ٹیکنالوجی کا انہانسمنٹ، آلریڈی ان کی ٹیکنالوجی ٹیم ہمارے پاس آئی ہوئی ہے اور مارکیٹ سرویلنس کا اپلیکیشن اور سافٹ ویئر اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، جو کہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو ہمارے یہاں نہیں تھی. دوسرے انہوں نے مکنزی اینڈ کمپنی جو دنیا کی بہت بڑی کنسلٹنسی فرم ہے اس کے ساتھ ہماری میٹنگ کرائی ہے، اور انشاءاللہ تعالی مکنزی کے ساتھ مل کے ہم 3 سالہ ایک مجموعی طور پہ پورا پلان بنا رہے ہیں جو کہ SSCP کو سبمٹ کیا جائے گا، جس میں ڈیریویٹیوز کا لانا، مارکیٹ کے سائز کو بڑھانا، پاکستانی کمپنیز کس طرح چین کے اسٹاک ایکسچینجز میں جا کے فائنینسنگ اٹھا سکتی ہیں، وہ ساری چیزیں انکلوڈڈ ہیں، پلس ہیومن ریسورس ٹریننگ اور کیپیسٹی انہانسمنٹ بھی ساتھ میں موجود ہے. تو اس وقت وہ آبزرویشن کے اسٹیٹ میں ہے، اور 1 جولائی سے میرے خیال سے پھر وہ امپلیمنٹیشن کا اسٹیج شروع ہو جائے گا جب وہ فائنل پلان SSCP اپروو کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو سہیل صاحب، ایک بہت اچھی جو چیز ہوئی وہ پاکستان کی دوبارہ ری کلاسیفیکیشن ہو گئی MSCI انڈیکس میں. 2008 میں ہم نکالے گئے تھے اسی انڈیکس سے، اور ہماری کچھ غلط پالیسیز تھی کہ مارکیٹ کو ہم نے 4 مہینے کے لیے بند کیا. کیا پے کیا؟ پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا اس غلط اقدام کا کیا پرائس ہم نے پے کیا؟ اس کی بہت بڑی کاسٹ تھی. کاسٹ یہ تھی کہ ہم کوئی 5 سے 8 سال پیچھے ہو گئے دوسروں سے، اسپیشلی ان کیپٹل مارکیٹ ٹرمز، اور اس کا ایفیکٹ اکانومی پر بھی پڑا اور فار ریچنگ نیگیٹو امپلیکیشنز ہے. بٹ اب فائنلی ہونے جا رہا ہے 1 جون سے پاکستان MSCI کا جو EM ہے اس کا پارٹ ہوگا، جس کی امپلیمنٹیشن ڈیٹ ہے 31 مئی کو، اور اس کی بہت ساری تیاریاں. کتنا فرق ہوتا ہے دونوں کے رومز میں؟ اس کے ٹاپ باٹمز اگر آپ کریں، آپ فرنٹیئر سے ایمرجنگ میں جا رہے ہیں، تو بظاہر کتنا بڑا فرق آپ دیکھتے ہیں انویسٹمنٹ کے حوالے سے؟ بہت بڑا فرق ہے، کیونکہ فرنٹیئر میں پاکستان کا ویٹ کوئی 9% تھا، اور یہاں پر اس کا ویٹ ہے 0.14%. 0.14%. مگر
جتنا ویٹ کا ریڈکشن ہے فنڈ انڈر مینجمنٹ اس سے کئی زیادہ ہیں. تو یہ ایک اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ کوئی 400-450 ملین ڈالر کا جو پیسو انویسٹر ہے وہ خریداری کرے گا اگلے ایک ہفتے میں پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں. اگلے ایک ہفتے میں؟ جی, کیونکہ 31 تاریخ تو امپلیمنٹیشن ہے. دوسرا اس سے جو ایکٹیو فنڈ مینیجر ہیں, بہت سارے وہ فنڈ مینیجرز جو پاکستان کو اس لیے نہیں دیکھتے تھے کہ پاکستان فرنٹیئر تھا, وہ بھی دیکھنا شروع کر سکتے ہیں. اور ہم نے یہ دیکھا ہے جو وچ از گڈ کہ مارکیٹ میں جو پچھلے 2-4 ہفتوں سے والیوم زیادہ ہو رہا ہے, اس میں میجر کنٹریبیوشن جو ہے وہ فورن فنڈز کی بائنگ سیلنگ ہے, جو پچھلے ایک ماہ میں ڈبل سے زیادہ ہو گئی ہے. تو میرے خیال میں ایک بہت بڑا ایونٹ ہونے جا رہا ہے پاکستان کی کیپٹل مارکیٹ ہسٹری میں, اور اس ایونٹ کو اسٹاک ایکسچینج نے سیلیبریٹ بھی کیا ہے. اس کے فار ریچنگ پازیٹیو امپلیکیشن بھی ہوں گے. تو آنے والے ہفتے میں بجٹ کے علاوہ ایم ایس سی آئی کا جو ری بیلنسنگ ہونے ہیں 31 مئی کو, وہ بہت کروشل ہے, کیونکہ ہماری اسٹاک ایکسچینج کافی حد تک اس کو تیاری کر چکی ہے. کیونکہ 3 سال پہلے جب یہی چیز قطر اور یو اے ای میں ہوئی تھی تو وہاں انفراسٹرکچرل ایشوز تھے, جو پیسو انویسٹرز آئے تھے ان کو شیئرز ٹائملی نہیں ملے تھے, نمبر 1, پلس وہ انفراسٹرکچر سسٹمز کے ایشو تھے, بروکر کیپیسٹی کا تھا. بٹ ہم ماشاء اللہ کا شکر ہے کہ چونکہ مارکیٹ بڑی اسٹرانگ ہے, ڈیپتھ ہے اور ریگولیٹر پرو ایکٹیو ہے, تو بظاہر لگ رہا ہے کہ اس طرح کے جو ایشوز تھے وہ نہیں آئیں گے, جو ایک بہت ہی پازیٹیو سگنل آؤٹ سائڈ ورلڈ کو دیں گے. ٹھیک, نقوی صاحب بجٹ کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں نا. ٹیکس کریڈٹ میرے خیال سے اس پہ 4 ایئرس کی طرف جانے والا ہے, کیا ہے جو ابھی یہ تو امکان ہے؟ یہ تو فائنانس منسٹری جانتی ہے کہاں جانے والا ہے. ہم نے جو سبمیشن دی ہے اس میں 3-4 موٹی چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ بونس کے اوپر سے ایشوئنس پہ ٹیکس ہٹا دیا جائے. بونس جب آپ جاتے ہیں تو کیپٹل گینز عام لوگوں کی طرح پے کریں. دوسرا ہم نے یہ ریکمنڈیشن دی ہے کہ اس وقت 2 سال ہے, اگر آپ فل ایکویٹی فائنینسنگ کر کے آتے ہیں, اسٹاک مارکیٹ کے اندر لسٹ ہوتے ہیں, تو 2 سال کی آپ کے پاس ڈیفرڈ ہے ٹیکسیشن کی. ہم خاتمے کی نہیں بات کر رہے ہیں, ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ٹیکس نہیں دے, ٹیکس ضرور دے, مگر 2 سال کے بجائے 4 سال کی ڈیفرمنٹ دیں. کیونکہ کوئی بھی نیا پروجیکٹ جب ہوتا ہے تو جب وہ زمین سے نکلتا ہے, انجینئرنگ ہوتی ہے, بنتا ہے, انسٹال ہوتا ہے, اس میں ٹائم لگتا ہے. تیسرے ریٹس کے سلسلے میں اچھا خاصا ریٹس شروع ہوا تھا پاکستان میں. پاکستان جو تھا ساؤتھ ایشیا کا پہلا ملک تھا ریٹ سٹارٹ کرنے والا, لیکن اس کے اگلے ہی سال کے فائنانس بل میں ریٹس کے اوپر ایک اور ٹیکسیشن کا ایلیمنٹ آ گیا جس سے ریٹس بالکل رک گئے ہیں. تو ہم نے کہا ہے کہ واپس اولڈر ماڈل پہ چلے جائیں, تاکہ ریل اسٹیٹ جس کی قیمت اتنی بڑھ چکی ہے, عام آدمی کو اس کو انویسٹ کرنے کا ریٹ سے ایک طریقہ کار ہے جو کہ وہ مس کر رہا ہے. ٹھیک جی. اس کے علاوہ ایک تھنگ عمران, ایک کیپٹل گین ٹیکس حکومت بہت اچھی کوانٹٹی اس میں کلیکٹ کر رہی ہے, بٹ اس میں یہ ریکمنڈیشن ہے کہ ہر سال اس میں تبدیلی ہو رہی ہوتی ہے. تو جو انویسٹر ہے خاص طور سے لوکل اور باہر والا, کانسٹنٹ پالیسی جو ہے وہ ایک پالیسی ہو, یہ میچورٹی شو کرتی ہے کہ ہر سال کا ایک نیا اسٹرکچر ہے. تو یہ بھی ہونا چاہیے کہ اس کی ایک کانسٹنٹ پالیسی ہونی چاہیے. لانگ ٹرم ڈیویڈنڈ کی بھی یہ ہونی چاہیے. پچھلے سال ڈیویڈنڈ پہ ٹیکس بڑھا دیا گیا تھا 70 سال کے بعد, تو ایک پالیسی کنسسٹنٹ ہونی چاہیے. ماشاءاللہ 5 سال ہو گئے اس حکومت کو, اور بظاہر لگ رہا ہے کہ یہ اگلے 5 سال کی تیاری کر رہے ہیں. تو ان کو بہت شکریہ محمد سہیل اور نباب دونوں حضرات پروگرام میں شریک رہے. ناظرین, پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی مارکیٹ پرفارمنس, ساتھ ہی ساتھ اس وقت جو پالیسیز جن کا تقاضا کیا جا رہا ہے, جو مانگے جا رہے ہیں, اور ظاہر ہے کہ جو ڈیمانڈ ہے اس وقت اور جو جسٹیفائی کرتا ہے, یہ تمام چیز آپ کے سامنے پیش ہوئی. انشاءاللہ